السلام علیکم ٹو آل، دس از ثنا احمد۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں اور ایک اور ڈیلی ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت۔ ناظرین و حاضرین، الحمدللہ آج 27ویں شب کا آغاز ہوگا اور اس کی فضیلت اور برکت اپنی جگہ ہے، تو امید ہے آپ لوگ بھی اس رات کو پائیں گے اور ہم شب قدر کو 27ویں شب میں تلاش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آج کے جو ولاگ ہے وہ اسی بات پر مشتمل ہوگا کہ 27ویں شب کو ہمیں کون سی نفلی نمازیں پڑھنی ہیں، کتنی رکعت کی ہیں اور ان کی فضیلت اور برکت کیا ہے، وہ میں آج آپ کے سامنے پیش کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے سبق کے آغاز تعوذ اور تسمیہ سے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سب سے پہلے کرتے ہیں، تو آئیے اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز حسب معمول تعوذ اور تسمیہ سے کریں اور اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو مالک سارے جہاں والوں کا، روز جزا کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھا رستہ چلا، رستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا، اور نہ بہکے ہوں گا۔ الہی قبول فرما، آمین ثم آمین۔ یہ تو ہو گئی اللہ پاک کی حمد و ثنا۔ اب آج ہم آتے ہیں تیسری شب قدر، یعنی 25ویں شب قدر تو گزر چکی ہے، آج چوتھی شب قدر یعنی 27ویں شب قدر کی چند نفلی نمازیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ 27ویں شب قدر کو 12 رکعت نماز 3 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک مرتبہ اور سورۃ الاخلاص 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہت۔ اور سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ آپ استغفار پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ اس نماز پڑھنے والے کو نبیوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا انشاءاللہ عظیم۔ 27ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر 3 دفعہ اور سورۃ الاخلاص 27 مرتبہ پڑھ کر گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی برکت والی اور کتنی فضیلت والی یہ نمازیں ہیں، نفلی نمازیں، کہ ہمارے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے جو ہم نے جان بوجھ کر کیے ہیں یا جو ہم سے انجانے میں ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں لمحہ با لمحہ اپنی نعمتوں سے، اپنی برکتوں سے سرفراز فرما رہے ہیں، مگر انسان اپنی کوتاہی کی وجہ سے ان نعمتوں کو، ان رحمتوں کو لوٹنے سے قاصر رہ جاتا ہے۔ تو ہمیں ان نمازوں کی ادائیگی کرنی ہے آج انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور 27ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھنی ہے۔ 4 رکعت نماز پڑھنی ہے 2 سلام سے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ التکاثر، الہاکم التکاثر، یہ والی سورت ایک مرتبہ پڑھنی ہے، اور سورۃ الاخلاص جو ہے وہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس نماز پڑھنے والے پر اللہ پاک موت کی سختی کو آسان فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس پر سے عذاب قبر بھی معاف ہو جائے گا۔ کتنی فضیلت والی یہ نماز ہو جائے گی، نفلی نماز۔ اسی طریقے سے 27ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سلام کے بعد 70 دفعہ یہ تسبیح معظم پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح جو میں آپ کو بتا رہی ہوں 70 بار پڑھنی ہے۔ سلام پڑھنے کے بعد استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کو پڑھنے والے اپنے مسلط سے نہ اٹھیں گے کہ اللہ پاک اس کے اور اس کے والدین کے
گناہ معاف فرما کر مغفرت فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے لیے جنت آراستہ کر دو، سجا دو، اور فرمایا کہ وہ جب تک اپنی بہشتی نعمتیں اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لے گا اس وقت تک موت نہ آئے گی۔ واسطے مغفرت کے یہ نماز بہت زیادہ افضل ہے۔ 27ویں شب قدر کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد علم نشرح 1 بار پڑھنی ہے، سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھیں، اور سلام کے بعد 27 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنی ہے۔ اس کا ثواب بھی بے شمار عبادت کی نماز کے طریقے سے افضل ہے، اور یہ نماز بہت زیادہ افضل ہے۔ 27ویں شب کو 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، پھر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر 3 دفعہ، سورۃ الاخلاص 25 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سلام کے سجدے میں سر رکھ کر 1 مرتبہ یہ کرنا پڑے۔ بعد نماز سلام، مطلب جب ہم سلام پڑھ لیں تو سجدے میں اپنا سر رکھ لیں اور 1 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہاں تک آپ، یہ تیسرا کلمہ ہے، یہاں تک پڑھیں 1 بار۔ اس کے بعد جو حاجت دنیاوی یا دینوی طلب کریں گے وہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور 27ویں شب کو ہی سورہ ملک پڑھنا بے حد افضل ہے، اور اس میں مغفرت کے لیے، مغفرت گناہ بہت فضیلت والی ہے یہ پڑھنا، واسطے مغفرت گناہ، یعنی ہم گناہوں کی جو مغفرت اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں، گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اس کے لیے یہ صورت بہت زیادہ افضلیت اور بابرکت والی ہے۔ 7 مرتبہ سورۃ الملک پڑھ لیں، 29ویں پارے کا پہلا صفحہ ہی ہے سورہ ملک، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نماز بہت زیادہ افضلیت اور بابرکت والی ہے۔ تو یہ تھی 27ویں شب کی جو کہنی چاہیے نفلی نمازیں ہیں، جن کو ہمیں نہ صرف ادا کرنا ہے بلکہ بہت اہتمام کے ساتھ ہمیں اس کو پڑھنا ہوگا تاکہ ہم اس کی برکات کو پوری طریقے سے حاصل کر سکیں۔ اچھا، ایک ہے 7 حامیم پڑھنی ہے 11 مرتبہ۔ اب 7 حامیم بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم، تو میں آج آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں اور اس کے فوائد بھی بتا دیتی ہوں کہ اس کے فوائد کیا ہیں۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف۔ حامیم والکتاب المبین۔ حامیم والکتاب المبین۔ انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اور نمبر 7 ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کا جو فوائد ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں کہ جو شخص 7 حامیم ہمیشہ پڑھا کرے گا اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند ہو جائیں گے اور جنت کے 7 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اچانک کسی مصیبت کے نازل ہو جانے پر ان 7 حامیم کو 3 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو پریشانی سے نجات عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں کتنا خوبصورت اور مجرب وظیفہ ہے کہ ہم کسی مشکلات میں، پریشانی میں، مصائب میں گرفتار ہوں تو یہ حامیم جو ہے 7 حامیم ہم 3 مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکلات سے نجات دلا دیں گے۔ اگر ہم راستہ بھول جائیں یا کوئی بات بھول جائیں یا کسی پر غالب آنا مقصود ہو تو
تو مذکورہ 7 حامیم کو بار بار پڑھیں، انشاءاللہ تعالی کامیابی ضرور ہمارے قدم چومے گی۔ ایک اور فائدہ یہ ہے کہ 7 حامیم کی 7 صورتیں، سورہ مومن، حامیم سجدہ، سورہ شورى، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاثیہ اور سورہ احقاف ترتیب وار پارہ نمبر 24، 25 اور 26 میں اکٹھی آئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے ان کے فوائد، ان کی برکت، ان کی افضلیت کتنی زیادہ ہے، اور ہمیں کی چھوٹا سا عمل ہے، 1 منٹ میں پڑھ لیں گے ہم 7 حامیم جو ہیں، ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری کتنی زیادہ پریشانیاں، مشکلات اور جو مصائب ہیں اور جن مشکلات میں ہم گرفتار ہیں وہ بآسانی ختم ہو جائیں گی مشکلات ہماری۔ اور بعد نماز فجر جو ہے ہمیں آج جیسے ربی انی مغلوب فانتصر، اس کا ورد زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، اور چونکہ یہ آخری عشرہ ہے جو ہے دوزخ سے نجات کا، تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے دوزخ سے پناہ مانگنی ہے، اپنی مغفرت کی، اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، تو اس کے لیے ہمیں جو پڑھنا ہے وہ اللہم اجرنی من النار، یہ تیسرے عشرے کی دعا ہے۔ اور تیسرے عشرے کی ایک دعا میں اور آپ کو بتا رہی ہوں، اللہم قنی من النار وادخلنا الجنت یا رب العالمین۔ یہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے، رمضان کی تسبیح ہے، تیسرے عشرے کی دعا ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے تحاشا پڑھتے تھے، تو ہمیں بھی ان کی پیروی کرنی ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور اس سورہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہوگا ہمیں، اس دعا کو تو یہ میں نے چند باتیں آپ کو 27ویں شب کے حوالے سے آج بیان کی ہیں، اور امید ہے آپ لوگ ضرور اس کی جو نفلی نمازیں ہیں، آج جو عبادات ہیں، اس کو پوری طریقے سے اپنے دامن میں سمیٹیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب و جوار کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ نفلی نمازیں بھی پڑھنی ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ القدر، جی ہاں ناظرین و حاضرین، اس آخری عشرے میں ہمیں سورۃ القدر کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی ہے، اور جو تعداد مختص ہے اس میں کو پڑھیں، اور جن نمازوں میں، جن نفلی نمازوں میں سورۃ القدر دیکھیں، ہر نفلی نماز میں موجود ہے، تو یہ سورۃ القدر بہت بابرکت والی صورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 27ویں شب کے حوالے سے اس پر ہوا ہے، اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کو اپنے پچھلے بلاگ میں بھی پیش کیا ہے، آج دوبارہ میں بتا دیتی ہوں، پڑھ کے بھی سنا دیتی ہوں سورۃ قدر کو میں ترجمے کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو اس میں آپ کی زیر زبر پیش کی اگر غلطی ہو جاتی ہے تو وہ درست بھی ہو جائے گی، اور میرے ساتھ ایک دفعہ یہ ضرور سورت پڑھ لیں اور میں ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ جب آپ کو اس کا ترجمہ پڑھیں گی یاد ہوگا تو یقین کیجئے کہ بہت زیادہ لطف آتا ہے، اور پھر ہمارا دل چاہتا ہے ہم اس سورت کی، جب ہم نے فضیلت پڑھ لی ہے تو اس سورت کو اپنی زندگی کے مسنون وظائف میں شامل کر لیں۔ تو یہ بہت زیادہ افضلیت والی سورت ہے اور بابرکت سورت ہے، تو پہلے میں سورت پڑھ دیتی ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القدر مکی مکے میں نازل ہوئی مکی صورت ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ترجمہ، شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، مگر تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟
شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے لیے اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں، اور یہ رات طلوع صبح تک سراسر سلامتی والی رات ہے۔ تو ناظرین و حاضرین، دیکھا ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا کہ قرآن کو شب قدر میں نازل کیا گیا ہے۔ اب شب قدر ہے، یہ 5 طاق راتیں ہیں، ہمیں نہیں پتہ کون سی ہے۔ ویسے زیادہ تر جو مولانا کے مولویوں کے جو فتوے ہوتے ہیں وہ 27ویں شب کو ٹھہراتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک بھی 27ویں شب کو نازل ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو ہو سکتا ہے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہو، تو ہمیں اس کی برکتوں کو، وظائف کو، فضائل کو پورے طریقے سے اپنے دامن میں سمیٹنا ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، اور اس کی جو رحمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، اس سے مستفید ہونا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر کاربن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمیں 5 وقت کا نمازی اور قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ آج کا ولاگ یہیں اختتام کروں گی۔ امید ہے آپ لوگ ضرور ان جو میں نے نفلی نمازیں بتائی ہیں ان کو ضرور پہلے سنیں گے توجہ کے ساتھ، اور پھر اس کو آج کی عبادت میں شامل کریں گے۔ ٹل دین اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔